لوگوں نے رسول خدا کو کتنی اذیت کی، کتنا تکلیف دی، لہو لہان کر دیا، مگر گھر استحکامت دکھا رہا۔ اگر گھر انسان کا بکھر جائے، گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ملے، یا اس کو گھر مایا سکون نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم، یہ آیات ہیں سورہ نور کی غالباً آیت ہے، پروردگار یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو جوڑے بنائے ہیں، یہ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکو۔ اگر یہ گھر سکون کا باعث نہ ہو تو انسان گھر جائے گا نہیں جائے گا۔ آج کا سسٹم عزیزان محترم اسی سکون کو برباد کر رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا، آج ٹی وی ڈرامے، جتنی بھی چیزیں آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ان سب کا اصل ہدف اس گھر کو توڑنا ہے۔ یہ گھر اگر بکھر جائے گا تو کوئی بھی نسل ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گی۔ ہم بعض اوقات معاشرے کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، جبکہ ہیں ضروری ہیں، سارے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، لیکن اصل بیسک پرابلم کہاں ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ جڑ مسئلے کی، اس جڑ کے لیے ہم بعض اوقات اتنا ڈیٹیل میں اترتے نہیں ہیں۔ اسلام اسی جڑ کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہے۔ جب قرآن اس شجر طیبہ کی بات آتی ہے تو کیوں پروردگار کہتا ہے کہ شجر طیبہ کون ہے؟ کہ اس کا ستون جو ہے وہ استوار ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ یہ شجر طیبہ ہے۔ شجر طیبہ کے لیے اس کا جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے وقت امام کے لیے کام کریں، وہ بزانے محترم اس کی گھر جو ہم نے تشکیل دے دیا ہے، جس کی بہرحال شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، یا جو آگے اپنے اس گھر کو بنانا چاہتا ہے، وہ کیا ہدف رکھتا ہے اور کون ساری چیزیں اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ خوب ہم اسی گھر کی طرف، یہ گھر کہ جو فاطمی گھر ہے، یہی گھر ہے۔ دیکھیں اس گھر نے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ کہ فرماتے تھے کہ یہ کوچہ بنی ہاشم کا گھر جو کہ ظاہراً کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس گھر نے کائنات کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، زینب و کلثوم دیے۔ وہ یہی تو گھر ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت بچی ہوئی ہے۔ اس گھر کی طرف اب یہ گھر کے اندر اب کیا ہونا چاہیے؟ جانا تو موضوعات بہت سارے تھے میرے پاس بھی، لیکن معاشرے میں ابھی مشکلات صرف گھر کی ہیں۔ ہر گھر کی داستان ایک الگ ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ مسائل بھیجتے ہیں، مشکلات بھیجتے ہیں، ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں، ہم پریکٹیکل مذہبی نہیں ہیں۔ ہم اسلام کی ان تعلیمات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا، ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح۔ تو دیکھیں ایمان اور اعتقاد جو ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، وہ صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب یہ توبہ اور استغفار تب ہو کہ جب وہ گناہ کرتے وقت اس کے اعضاء و جوارح کانپنے لگیں، جب اسے احساس ہو، ورنہ پھر آپ استغفار زبان سے پڑھتے رہیں، استغفار استغفار استغفار، بس تسبیح، اب تو تسبیح بھی ڈیجیٹل آ گئی ہے، وہ بھی پڑھتے رہیں، اور آپ کی نہ زبان گناہ سے روکے، نہ آنکھیں آپ کی گناہ سے روکیں، نہ آپ کا ذہن گناہ سے روکے، تو پھر آپ کی استغفار کیسی ہے؟ اسی طرح بہت سارے معاملوں میں ہم اس رحمان کی رحمانیت کے مانتے تو ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی امپلیمنٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کی طرح کہ جو رات کی تاریکی میں مختلف طریقے سے واقعہ بیان ہوا ہے کہ پہاڑ سے گر گیا یا کسی بڑی سی عمارت سے نیچے گرا، اندھیرا تھا، تاریک تھی، پتہ نہیں تھی، پھنس گیا درمیان میں کسی ٹہنی میں، کسی چیز میں، اور کپڑے اس کے پھنس گئے۔ اس نے کہا پروردگار میری مدد کر، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آواز آئی جو لباس تمہارا پھنسا ہوا ہے اس کو کھول دو۔ اس نے کہا میں کھول دوں، میں تو نیچے گر جاؤں گا، میرے تو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پکارا مگر عمل نہیں کیا۔ صبح جب کچھ لوگ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ آدھے میٹر کے فاصلے پر شخص اپنے ہی لباس میں پھانسی میں مر گیا۔
جب آواز آئی کہ کھول دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے،